ناظرین کرام، ایک ایسا کرشماتی صندوق جس کا ذکر کئی انبیاء کرام کر چکے ہیں اور جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے، اور ایسا دن بھی آئے گا جب اسے دنیا کے سامنے لایا جائے گا اور تب ہر کوئی اس پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کرے گا۔ یہ پہلے بھی موجود تھا، جسے اللہ نے اپنی حکمت کے تحت لوگوں سے پوشیدہ رکھا، اور آج بھی وہ موجود ہے لیکن نظروں سے اوجھل ہے، اور ایسے وقت کے انتظار میں ہے کہ جس وقت اسے دنیا کے سامنے ایک بار پھر لایا جائے گا۔ یہ ایک ایسا صندوق ہے جس کی تلاش میں انسان صدیوں سے لگا ہے، لیکن آج تک اسے کوئی تلاش نہیں کر پایا۔ 1453 میں سلطان محمد فاتح نے جب استنبول کو فتح کیا تو وہاں موجود ایک چرچ، جسے بعد میں مسجد میں تبدیل کیا گیا اور جسے آج دنیا آیا صوفیہ کے نام سے جانتی ہے، وہاں انہیں ایک ایسے پتھر سے بنے تابوت کے بارے میں علم ہوا جسے بازنطینیوں نے وہاں رکھا تھا، اور جس کی خاص بات اس تابوت پر موجود ایک پیغام تھا، جس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا کہ وہ پیغام لوگوں کے لیے اس تابوت میں چھوڑا گیا تھا۔ لیکن وہ پیغام کیا تھا اور اس پیغام کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ کیا وہ پیغام تابوت سکینہ کے بارے میں تھا؟ اور کیا واقعی ترکی میں موجود آیا صوفیہ کے نیچے ہی تابوت سکینہ موجود ہے، جس کے بارے میں ترکی کی ایک اینیمیٹڈ فلم آئی پیڈ گوڈ 3 میں بھی بتایا گیا ہے؟ جب آیا صوفیہ سے تابوت سکینہ برآمد ہوتا ہے اور جسے امام مہدی علیہ السلام کھولتے ہیں۔ دوستو، تابوت سکینہ مسلمانوں کے لیے ایک اعلیٰ مقام رکھتا ہے۔ تابوت سکینہ ایک پراسرار صندوق جو شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا تھا، اور اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک اور ان کی جوتیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے اور کچھ من و سلوہ وغیرہ تھا۔ بنی اسرائیل میں وہ صندوق بڑا ہی مقدس اور بابرکت سمجھا جاتا تھا، اور کفار کے ساتھ ہر جنگ میں وہ اسے اپنے ساتھ رکھتے، اور اس کی برکت سے وہ جنگوں میں فتح یاب ہو جاتے تھے۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تو وہ لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے، مگر جب بنی اسرائیل حدود سے تجاوز کرتے ہوئے اپنی سرکشی اور گناہوں میں حد سے زیادہ بڑھ گئے تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ قوم عاد کا حملہ کر کے انہیں تباہ و برباد کرنے کے ساتھ مقدس صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے اور اسے گندگی میں پھینک دیا، جس سے ان پر طرح طرح کی وبائیں اور مصیبتیں آنے لگی، اور ان کو یقین ہو گیا کہ یہ اسی صندوق کی بے ادبی کا نتیجہ ہے۔ یہ حضرت شموئیل علیہ السلام کا زمانہ تھا، اور تب بنی اسرائیل کا کوئی بادشاہ نہیں تھا، اور بنی اسرائیل کی درخواست پر آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت طالوت علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا، جو بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے بڑے عالم تھے۔ لیکن حضرت طالوت علیہ السلام کا تعلق شاہی خاندان سے نہ ہونے کی وجہ سے بنی اسرائیل نے ان پر اعتراض کیا، اور بنی اسرائیل کے اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے آپ علیہ السلام نے کہا کہ یہ فیصلہ انہوں نے اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر میں فرشتوں نے تابوت حضرت طالوت علیہ السلام کے سامنے لا کر رکھ دیا، اور اس تابوت کو دیکھ کر تمام بنی اسرائیل نے حضرت طالوت علیہ السلام کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا۔ جب حضرت طالوت علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ایک کافر بادشاہ جالوت کے خلاف جہاد کے لیے تیار کیا، اور جب وہ روانہ ہوئے تو آپ علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو خبردار کیا کہ اللہ تعالیٰ راستے میں تم لوگوں کو اردن اور فلسطین میں واقع ایک نہر جس کا نام نہر الشریعہ تھا، اس سے آزمانے والا ہے۔ حضرت طالوت علیہ السلام نے اپنے سپاہیوں کو اس نہر کا پانی پینے سے منع کیا، لیکن نہر کے قریب پہنچتے ہی 80,000 کے اس لشکر کے زیادہ تر لوگوں نے پیٹ بھر کر پانی پی لیا، اور وہ لڑنے کے قابل نہ رہے۔ ان میں سے صرف 4,000 سپاہی آپ کا حکم بجا لائے،
تو تب حضرت طالوت علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی جو قبول ہوئی اور اللہ نے انہیں فتح سے ہمکنار کیا۔ دوستو، جالوت بہت طاقتور تھا اور حضرت طالوت علیہ السلام نے اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اس کے ساتھ اپنی شہزادی کا نکاح اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو جان سے مار دیا اور جس سے اس کے لشکر کے حوصلے پست ہو گئے اور کفار کو شکست ہو گئی۔ پھر حضرت طالوت علیہ السلام نے اپنی شہزادی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دیا اور انہیں اپنی آدھی سلطنت کا بادشاہ بھی بنا دیا۔ پھر اس کے 40 سال بعد جب حضرت طالوت علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا کر دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی خواہش تھی کہ تابوت سکینہ کو محفوظ رکھنے کے لیے کوئی مستقل جگہ بنائی جائے، جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور میں اپنے محل میں جنوں سے تعمیر کروایا اور جو ہیکل سلیمانی کے نام سے مشہور ہوا۔ پھر 598 قبل مسیح میں جب ایک ظالم بادشاہ بخت نصر نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا تو دوسری عمارتوں کے ساتھ ساتھ ہیکل سلیمانی کو بھی تباہ کر دیا اور اس افراتفری میں تابوت سکینہ غائب ہو گیا اور آج تک اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ دوستو، تابوت سکینہ کا دوبارہ ظاہر ہونا امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں مسلمانوں کی سب سے بڑی فتح کی نشانی ہوگی۔ روایات میں موجود ہے کہ آخری زمانے میں تابوت سکینہ امام مہدی علیہ السلام کو مل جائے گا۔ دوسری طرف یہودی آثار قدیمہ کی باقیات ڈھونڈنے کے بہانے دنیا بھر میں آج بھی اس تابوت کی تلاش میں سرگرداں ہے اور فلسطین کا بہت سا علاقہ انہوں نے چاند مارا ہے۔ ان کے مطابق تابوت سکینہ یا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کے آس پاس ہے یا یہ مشرق وسطی میں کہیں موجود ہو سکتا ہے، جبکہ کچھ دعووں کے مطابق تابوت سکینہ آیا صوفیہ کے نیچے موجود ہے، جس کے اشارے سلطان محمد فاتح کو استنبول کی فتح کے دوران ملے تھے، لیکن سلطان محمد فاتح نے اس بات کو انتہائی خفیہ رکھا تھا اور اس کا علم صرف ان لوگوں کے پاس تھا جنہیں سلطان محمد فاتح نے اس راز کے بارے میں بتایا تھا۔ دوستو، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سلطان محمد فاتح کا وہ راز سلطان عبد الحمید کو بھی معلوم تھا اور جن کے دور میں یہودیوں نے ہر ممکنہ کوشش کی کہ کسی طرح تابوت سکینہ کا پتہ سلطان عبد الحمید سے معلوم ہو سکے، لیکن انہیں ہر بار ناکامی ہوئی۔ استنبول، جسے رازوں کا شہر کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں آج بھی مشہور ہے کہ اس شہر کے نیچے ہزاروں ایسے راز دفن ہیں جن کا علم ایک خاص طبقے کو ہے اور جو صدیوں سے ایک نیٹ ورک کی صورت میں استنبول کے نیچے سرنگوں میں خفیہ طریقوں سے اپنے کام کر رہے ہیں، لیکن وہ طبقہ کون ہے اس کا علم کسی کو بھی نہیں۔ شاید یہ وہی لوگ ہوں جن کو تابوت سکینہ کی جگہ کا بھی علم ہو اور جو امام مہدی علیہ السلام کے دور میں تابوت سکینہ ان کے پاس پہنچائیں گے۔ آج دنیا جس تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ دجال کے خروج کا وقت نہایت قریب آ چکا ہے، اور شاید یہی بڑی وجہ ہو سکتی ہے کہ دجال اپنے خروج کے فوراً بعد ترکی پر حملہ کرے گا، کیونکہ یہودی جو خفیہ طور پر اس تابوت سکینہ کی تلاش میں ہے جس کے ذریعے سے یہودی اپنی کھوئی ہوئی طاقت دوبارہ حاصل کر کے دنیا بھر میں اپنا تسلط قائم کرنا چاہتے ہیں، اور شاید تب انہیں معلوم ہو چکا ہوگا کہ تابوت سکینہ جسے وہ صدیوں سے تلاش کر رہے ہیں وہ ترکی میں موجود آیا صوفیہ مسجد کے نیچے ہے۔ بہرحال اس بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہودی اپنے مسیحا دجال کی آمد کا اعلان کر چکے ہیں اور دنیا پر یہودیوں کا بڑھتا تسلط اس بات کا ثبوت ہے کہ دجال آنے والا ہے، اور تابوت سکینہ جسے اللہ نے صدیوں پہلے لوگوں سے چھپا لیا تھا اب اس کے دوبارہ ظہور کا وقت قریب ہے جسے یہودی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں تابوت سکینہ امام مہدی علیہ السلام کے پاس پہنچے گا اور تب دنیا پر حق غالب آ کر باطل کو مٹا دے گا۔